السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں پارہ نمبر 21 کا تذکرہ کرنا ہے۔ پارہ نمبر 21 کی ابتدا میں جو سورۃ العنکبوت کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ یہ حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قرآن کی تلاوت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو ہمارے لیے بدرجہ اولا قرآن مجید کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کیجیے۔ نماز قائم کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ جہاں بھی اللہ نے نماز کے بارے میں بات بیان کی ہے وہاں قائم کرنے کا لفظ ذکر کیا۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے شروط، ارکان، واجبات، مستحبات، سنتوں کا، تمام چیزوں کا خیال کر کے نماز کو قائم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہماری نمازوں کی حالت دیکھ لیجئے، کئی سنتوں کی مخالفت ہے، کئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھی ہے اس نماز کے خلاف ہم جا رہے ہیں، کہیں جلد بازی ہے، کہیں سکون نہیں ہے، کہیں اطمینان نہیں ہے، کہیں خشوع خضوع کی کمی ہے، کہیں آئے ہیں تو بھاگنے کی جلدی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہماری نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس بھیجا، کیا کہہ کر کے؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جائیے، نماز پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ وہ نماز پڑھ کر آئے تھے، نماز پڑھ کر کیا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دہرایا کہ جائیے واپس نماز پڑھیے کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو جب تیسری مرتبہ یہ معاملہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور بھیجا کہ جائیے نماز پڑھیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ سوچیں کیا ان کی نماز ہماری نماز سے خراب رہی ہوگی؟ وہ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی اپنے دماغ اور اپنی سوچ کے حساب سے وہ ایک دم پرفیکٹ نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کیا تھا؟ نماز میں کمی تھی، نماز میں کمی تھی، اس لیے آپ نے 3 مرتبہ واپس بھیجا۔ تو جب 4تھی مرتبہ واپس بھیجا تو انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجیے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ یہاں دیکھیں کئی مرتبہ علماء سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، امام بتاتا ہے، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پاک، جیسی نماز ہماری پہلے تھی ویسے سننے کے بعد بھی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو آپ نے مکمل طریقہ بتاتے ہوئے کہا جب قیام کرو اطمینان کے ساتھ، رکوع میں جاؤ اطمینان کے ساتھ، رکوع سے سر اٹھاؤ اطمینان کے ساتھ، کھڑے ہو جاؤ سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ، پوری نماز میں اطمینان ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک بندے کی ویڈیو بنائی، 4 رکعت اس نے نماز پڑھا 1 منٹ 24 سیکنڈ میں۔ ایسی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ایسی نمازوں کا۔ 4 رکعت نماز 1 منٹ 24 سیکنڈ کے اندر، یہ 10-12 سال پہلے کی بات۔ آپ سوچیں کہ کیا معاملہ ہے نمازوں کا، صرف آ رہے ہیں زمین اٹھا پٹک بس یہی چل رہا ہے۔ یہ نماز ایکسرسائز نہیں ہے، یہ نماز ہے، جم خانہ نہیں ہے، یہ نماز ہے، یہاں کثرت اور ورزش کے لیے نہیں آتے آپ، یہاں وہی طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور جب آپ کی ایسی نماز ہوگی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر آپ کی پڑھی جانے والی یہ نماز آپ کو برائی سے بھی روکے گی، آپ کو بدکاری سے بھی روکے گی۔ یہ نماز کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی، فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود تماشا ہے۔ جیسے ایک مداری والا، تماشے والا، میلے والا آتا ہے
تماشا لگاتا ہے 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن، وہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تماشا ختم سب ختم. ایسے دنیا کی زندگی ہے. آپ دنیا میں آئے ہیں، ایک دن یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. سانس چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، جس دن سانس رک گئی آپ کی زندگی ختم، فل اسٹاپ. آپ کی دنیا کی زندگی کا خاتمہ. یہ کھیل ہے، تماشا ہے. جیسے کھیل ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والی، وہ ہمیشہ کی زندگی. آپ صرف یہ تصور کر لیں کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا جنت اور جہنم کا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اس کے بعد آخری جنتی بھی جنت میں چلا جائے گا. پھر اعلان کیا ہوگا؟ موت کو بھی لا کر کے جانور کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب جو جنت میں وہ جنت میں، جو جہنم میں وہ جہنم میں. کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نکالا نہیں جائے گا. آپ صرف یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا عمل ایسا ہو جو مجھے جہنم تک لے جائے اور اس عمل کی بنیاد پر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاؤں. کیا حالت ہوگی آپ کی؟ ڈر نہیں لگتا؟ خوف نہیں آتا؟ خوف نہیں ہمارے دلوں میں، اسی لیے جیسے چاہ رہے ہیں ویسی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں، جہنم کا خوف نہیں، قبر کا خوف نہیں، آخرت میں حساب و کتاب کا خوف نہیں، جہنم کے عذاب کا خوف نہیں ہمارے دلوں میں. دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، بس یہی تصور ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ یہ جان لیتے، یہ سمجھ لیتے کہ یہ کوئی کہانی نہیں، افسانہ نہیں ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی ویب سیریز نہیں ہے کہ جو تھوڑی دیر تک چلا خلاص. یہ ہمیشہ والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ لوگ جان لیتے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا اس سورہ کے اخیر میں جو سورۃ العنکبوت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہدایت کا راستہ تلاش کریں اور آپ کو ہدایت نہ ملے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور آپ کو وہ چیز حاصل نہ ہو. اگر وہ چیز واقعی حلال ہے، جائز ہے، اچھی ہے تو اللہ اس کے لیے آپ کی خاطر راستے پیدا کر دے گا. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کی کوشش میں کیا کرتے ہیں؟ ان کو کامیابی دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ. آئیے ایک گیم آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، ایک مسابقہ، ایک مقابلہ، ایک کمپٹیشن. جیسے ہمارے ہاں کھیل ہوتا ہے فٹ بال، کرکٹ، یہ وہ، تو لوگ ایک دوسری ٹیم کا سپورٹ کرتے ہیں. یہ سپورٹ کرنا بعض دفعہ جائز ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. کون کون سی؟ روم اور فارس، یعنی ایرانی. ایران والے کون تھے؟ جی مجوسی، مطلب آگ کی پوجا کرنے والے. اور روم والے کون تھے؟ عیسائی، عیسائی تھے. تو ایرانیوں کا سپورٹ کرتے تھے کون لوگ؟ مکہ کے مشرکین. اور رومیوں کا سپورٹ کرتے تھے کون لوگ؟ مسلمان صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب تھے، کتاب ان کے درمیان نازل ہوئی تھی، ان کے درمیان نبی آیا تھا، تو اس لیے مسلمان رومیوں کا سپورٹ کرتے تھے. اب ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی ایک، جس میں کیا ہے؟ ایرانی کامیاب ہو گئے، فارس والے کامیاب ہو گئے اور رومی ہار گئے. تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی. مسلمان پر ظاہر سی بات ہے آپ کی ٹیم ہار جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگ تو روتے بھی ہیں، ٹی وی توڑتے ہیں. تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور مکہ کے مشرکین بھی چڑھانے لگے، رومیوں کا سپورٹ کر رہے تھے، ہار گئے. تو چڑھایا ان لوگوں نے، بہت چڑھایا. تو اللہ نے آیت نازل کی سورۃ الروم کی ابتدا. اب رومیوں کے نام پر سورہ اللہ نے رکھ دیا اور اللہ نے کہا غلبت الروم، رومی آج ہار گئے ہیں لیکن تھوڑے دنوں کے بعد سیغلبون، یہ جیت جائیں گے. کتنے سال میں؟ فی بضع سنین، چند سالوں. بضع کا لفظ ہے 3 سے 10 تک کی گنتی کے درمیان بولا جاتا ہے. 3 سے لے کر کے 10 سال کے درمیان رومی واپس جیت جائیں گے ان ایرانیوں سے اور ان مجوسیوں سے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے اور ابو جہل سے جا کر کے شرط لگا لیا. اس زمانے میں یہ شرط جائز تھا، دونوں طرف سے شرط. اب جائز نہیں ہے دونوں طرف سے شرط لگا، دونوں طرف سے شرط لگانا اب جائز نہیں، تو اس زمانے میں جائز تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لیا، کہا کہ
بس 1-2 سال میں کیا ہے رومی جیت جائیں گے، اور جو ہے شرط لگا لیا شرط، پیسہ بھی فکس کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ جو سال تم نے مقرر کیا غلط ہے، جاؤ مدت بڑھا لو، 3 سے 10 سال کے درمیان رومی جیت جائیں گے، یہ شرط لگا لو، اور پیسے کی مقدار بھی بڑھا لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور جو ہے مقدار بھی بڑھا لیا، سال بھی بڑھا لیا۔ ابو جہل کو کیا کہا ہے، لگتا ہی نہیں تھا ایرانی جو ہے کبھی ہاریں گے، تو اس نے جو ہے شرط منظور کر لی۔ اب چند سالوں میں ہی غالباً 5 یا 6 سالوں کے بعد دوبارہ سے ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور رومی جیت گئے۔ کیسے؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ اللہ کی مدد، کیا پتا چلا؟ اللہ کبھی کبھار کافروں کی بھی مدد کرتا۔ کافر اگر اس میں کوئی مصلحت ہے، کوئی خیر، مسلمان سپورٹ کر رہے تھے رومیوں کا، اب رومی جیت گئے اللہ کی مدد سے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمان خوش ہوئے۔ جیسے پہلے کافروں نے چڑھایا تھا مسلمانوں کو، اب مسلمانوں کی باری تھی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسابقہ، ایک مقابلہ تھا، ایک میچ ہوا کہہ لیجیے آپ آج کے زمانے کے حساب سے۔ ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں کسی کی برائی اور مذمت نہیں بیان کرتا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی چیزوں میں بڑے ماہر ہیں، بہت ماہر ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی جو ہے بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، کوئی بہت بڑا مالدار ہے، کوئی اور بہت بڑے عہدے پر ہے۔ دنیاوی زندگی میں سے بہت سی چیزیں ان کے پاس، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت میں جو چیز ان کو کامیاب کرنے والی اس سے غافل ہے۔ کتنے ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں، انجینئر کو میں جانتا ہوں کہ جو دنیاوی چیزوں میں ماہر ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو، دعائیں ان کو یاد نہیں، سورتیں ان کو یاد نہیں ہیں، نماز کا طریقہ ٹھیک سے نہیں معلوم ان کو، نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے۔ کتنی غفلت کی بات ہے یہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ چیز جو آپ کو کامیاب کرنے والی ہے آخرت میں، آپ اس چیز سے غافل ہیں، آپ کو وہ چیز آتی ہی نہیں، آپ اس چیز سے بے خبر ہیں۔ اس لیے میں نے کئی بار یہاں بھی بات کئی جگہوں پر کہتا ہوں کہ قرآن کتنے لوگ ہیں عربی میں پڑھنا نہیں آتا ان کو، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، عربی میں پڑھنا ہے آپ کو، قرآن کنڑا اور رومن میں نازل نہیں ہوا ہے۔ کم از کم اتنی تو آپ کو عربی آنی چاہیے کہ آپ قرآن پڑھ لیں جو قرآن اللہ نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، جس قرآن کی باتیں آپ کے لیے ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان سیکھنے کی کوشش کیجئے اور قرآن کو عربی میں پڑھ لیے، صرف دنیا 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 کے چکر میں مت رہیے۔ آخرت میں جو چیز آپ کو کامیاب کرنے والی ہے اس چیز کو بھی حاصل کیجئے، چاہے پیسے خرچ کرنا پڑے، وقت دینا پڑے، مال لگانا پڑے، جو بھی کرنا پڑے آپ کو، لیکن بہرحال آپ کو قرآن سیکھنا چاہیے، دعائیں یاد کرنا چاہیے، اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے بعد اپنی کچھ صفات کا، نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر زندگی اور موت اللہ نے پیدا کی، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کے ذریعے انسانوں کا، مردوں کا جوڑا اللہ نے بنایا، جس جوڑے کے ذریعے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے مختلف رنگ اور کلر کے انسان پیدا کیے۔ اب یہی دیکھیں اتنے انسان ہیں، کسی کا بھی کلر دوسرے سے میچ نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، کچھ نہ کچھ فرق، کروڑوں رنگ ہے دنیا میں۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ کتنے کلر اللہ نے دنیا نے، ہم مرد تو کلر کم جانتے ہیں، عورتوں سے کلر پوچھو، ایک ایک کلر میں 12 25 50 کلر ہیں، پنک میں کئی قسمیں، ریڈ میں کئی قسمیں، بلیک میں کئی قسمیں۔ یہ اللہ نے بنایا، مختلف رنگوں کے انسان اللہ نے بنائے، اور یہ رنگ، یہ صورت، یہ شکل، یہ جو ہے کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے اس پر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں وہ نبی سے آگے آگے چل رہے ہیں، نبی سے زیادہ اونچا مقام نہیں ہے ان کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کیا کام کرتے ہو کہ جنت میں آگے آگے چل رہے تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہاں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو لوگ وضو کیا، غسل سے بھی نہیں رہتے۔ بعض دفعہ کسی نوجوان سے کہو چلو نماز پڑھنے، کہتا نہیں، نہانا ہے، غسل کرنا ہے۔ اتنے ناپاک ہیں آپ،
اتنے گئے گزرے ہیں مسلمان ہو کر کے، کہتے ہیں وضو کر لیتا ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں 2 رکعت۔ یہ عمل اللہ نے کے ہاں ان کو عظیم بناتا ہے۔ رنگ کے کالے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، رنگ اللہ نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ہمارے ہاں بچے چڑھاتے ہیں اسکولوں میں کسی کا کلر دیکھ کر، کسی کا جسم دیکھ کر، جسم کا شیپ دیکھ کر، باڈی کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا چڑھاتے ہیں، پریشان کر۔ اور بڑوں میں بھی یہ معاملہ ہے، یہ کلر دار و مدار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کے اندر تقوی ہے تو آپ اللہ کے ہاں کامیاب۔ اور اللہ نے آگے کہا واختلاف السنتکم، اللہ نے تمہیں مختلف زبانیں دے دی۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، کتنی لینگویج، اسے آپ کے اس ملک کے اندر کتنی لینگویج ہے، کتنی زبانیں ہیں، یہ سب اللہ نے بنایا۔ اللہ نے رات بنایا، دن بنایا، رات کو سو، دن کو اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اللہ نے یہ بجلی پیدا کیا، بجلی کڑکتی ہے، بارش ہونے والی بجلی کڑکتی ہے، ڈر لگتا ہے ہم کو، خوف و طمع، ایک طرف ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، دوسری طرف بجلی کڑکتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ بارش نازل کرے گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سارا کام کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں سود سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال بڑھتا ہے، اسی لیے ہمارے اپنے مسلمان اچھے خاصے داڑھی والے سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سود پر ان کی پوری زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ اور ہمارے آسانی سے لوگ جو بینک سے لون، ہوم لون، کار لون، دنیا کو دکھانا ہے تو گھر ہمارا ہونا چاہیے۔ ارے کرائے کے گھر میں رہ جاؤ لیکن حرام مال کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو۔ کتنی آسانی سے لوگ ہوم لون لے رہے ہیں، بینکوں میں جا کر زندگی بھر بھر رہے ہیں، اور بعض لوگ بھر نہیں پاتے تو خودکشی کر لیتے، سوسائڈ کر لیتے۔ شر میں کبھی خیر نہیں ہوتا، حرام کبھی آپ کی زندگی میں برکت نہیں لانے والا۔ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، صرف ظاہراً جو لے رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کے ہاں بڑھتا ہے، لیکن دراصل اس کی وجہ سے کتنی برکتیں اللہ چھین لیتا ہے۔ پھر کس سے مال بڑھتا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دیتے ہو اس کی وجہ سے اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرتا، بڑھا چڑھا کر کے کئی گنا، 1 کا 10، 10 کا 70، 70 کا 700، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اس سے اوپر جتنا چاہتا دیتا ہے۔ کبھی جیب سے پیسہ نکالنا ہو تو یہ مت دیکھو 20 والا نکل رہا ہے کہ 10 والا، اچھا خاصا ٹٹول کر لوگ دیکھتے، ارے 10 والا ہی ہے نا، 20 والا تو نہیں ہے۔ تو یہ غلط تصور، گن کر کے مت دو، گن کر دو گے گن کر ملے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسا خرچ کرو گے تو مال میں اضافہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جو فتنے ہیں، فساد ہے، بگاڑ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انسان۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں، سمندر میں، جہاں کہیں بھی مصیبتیں ہیں، فساد ہے، بگاڑ ہے، ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے تمام مسائل پیدا ہو۔ آج دیکھیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کیوں؟ بدکاری عام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم، جہاں کہیں بدکاری عام ہو جاتی ہے، زناکاری عام ہو جاتی ہے، زناکاری کے اڈے کھلتے ہیں، جہاں لوگ مرد اور عورتیں سب بدکار ہو جاتے ہیں، ایسی قوم میں، ایسے لوگوں کے درمیان اللہ طاعون کی بیماری پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں جو پہلے نہیں تھی۔ آج دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم نے نام بھی نہیں سنا، ہم جانتے بھی نہیں، ہمارے اسلاف نے نام نہیں سنا، پہلے زمانے میں بیماریاں تھی نہیں، کبھی کبھار کوئی بیماری آ گئی، اور آج اتنی بیماریاں، پتہ نہیں میڈیکل کی دنیا نے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے یا واقعی بیماریاں پیدا ہو۔ تو یہ بدکاری، یہ غلط کام، یہ چیزیں، ان کی وجہ سے زمین میں اور یہاں تک کہ سمندر میں بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ آپ چھوٹے ہیں، کیسے چھوٹے سے تھے؟ ہم سب بڑے ہو گئے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی چھوٹے تھے ہی نہیں، ایسا کرتا انسان، اور بڑا ہو گیا، طاقتور ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کبھی مرے گا ہی نہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، کمزور تھے، نہ کھانا، نہ پانی، نہ سونا، نہ اٹھنا، نہ جاگنا، کچھ نہیں ہماری مرضی سے، سب ہماری ماں نے کیا ہے، ہمارے باپ نے کیا ہے، ہمارے گھر والوں نے کیا ہے، ہماری بہنوں نے کیا ہے، ہمارے بھائیوں نے کیا ہے، لیکن سارے لوگوں کے احسانات ہم بھول جاتے ہیں، سارے لوگوں کے احسانات بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے گھر والوں کے حوالے کر دیا، گھر والے خیال رکھتے ہیں،
یہ روئے نہ، چیخے نہ، چلائے نہ، اس کے دودھ کا انتظام، اس کے کھانے کا انتظام، اس کی تمام تر چیزوں کا انتظام کیا جائے. لیکن انسان بڑا ہو کر کے سب کچھ بھول جاتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا ہے. جوان ہو گئے تو جوانی کی طاقت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے اس کو، اللہ کی عبادت میں لگائیے اس کو. صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی، صرف 4 نمازیں نہیں، فجر کی نماز بھی، فجر کی نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کرے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان عمرہ فیما افنا، زندگی دی کہاں لگایا، وان شبابہ فیما ابلا، طاقت دی، جوانی دیا، اس جوانی کو کہاں گزارا، مارکیٹ میں، بازار میں، کھیلنے میں، موج مستیاں کرنے میں، اور بائک رائڈنگ اور ان تمام تر چیزوں میں لگایا، کہاں لگایا. 2 سوال اللہ رب العالمین ہماری زندگی اور ہماری عمر سے متعلق کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھیے. اس کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے. سورہ لقمان کے اندر ابتدا میں اللہ نے لہو الحدیث کا تذکرہ کیا. لہو الحدیث کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے ایسے آلات پیدا کرتے ہیں، سامان، جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں. آپ دیکھیں یہودیوں کی پوری قوم، یہ پوری لابی جو ہے، یہ لوگوں کے درمیان بدکاری الگ الگ طریقے سے پھیلا رہی، اور کیسا پورا سسٹم بنا رکھا ہے کہ آپ نہ چاہیں پھر بھی آپ کے موبائل پر گندی تصویریں آ جاتی. اور اب تو جو ہے وال پیپر پر بائی ڈیفالٹ جو ایسی ایسی تصویریں آ رہی کہ لوگوں کے سامنے موبائل کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ارے یہ بھی دیکھتے ہیں. واقعی ڈر لگتا ہے. آپ نہ چاہے پھر بھی گندی تصویریں آپ کو دکھائی جا رہی تاکہ آپ کا ذہن یہاں جائے یہاں جائے. بیچ بیچ میں ایڈ، بیچ بیچ میں پرچار، بیچ بیچ میں اشتہار، بیچ بیچ میں یہ ساری چیزیں. اور آپ نے ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھ لیا، اس سے متعلق کوئی چیز، پھر اس کو دیکھا تو اور تھوڑا اوپن کر کے آپ کو دکھایا جاتا، اس کو دیکھ لیا تو اور زیادہ اوپن کر کے دکھا. یہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو اسی چیز کا عادی بنا دیا جائے. اور ایک مرتبہ آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ کے موبائل میں وہ سارا آتا رہے گا اور فلٹر کر کے لوگ ڈالتے رہتے. آپ ایک مرتبہ بیان سن لیں، قرآن کی تلاوت سن لیں، وہ چیز بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ سسٹم جو کام کر رہا ہے نا، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا. کیونکہ سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ اسلام سب سے اچھا دھرم ہے، سب سے اچھا مذہب ہے. اور اسلام کے ماننے والے یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ ایمان لے آئے تو ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتے. لہٰذا ان کو بدکاری کے راستے سے، شہوت کے فتنے سے ان کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کیا جائے. اور بہت سے نوجوان اس جال میں پھنس کر کے ان لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو خود گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، جو خود بیکار ہیں دوسروں کو بیکار کرتے ہیں، جو خود بدکار ہیں دوسروں کو بدکار بناتے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رسوا کر دینے والا عذاب ہے. پھر لقمان حکیم ایک بہت بڑے دانا اور عقل مند تھے. ان کی نصیحتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور ان کے نام پر یہ سورہ ہے. نبی نہیں تھے لیکن بہت عقل مند، ہوشیار، چالاک. ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنے عقل مند اور اتنے دانا، اتنے حکیم کیسے بن گئے، اتنے بڑے انسان، حکمت والے؟ تو انہوں نے کہا بے وقوفوں کی وجہ سے. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میں نے دیکھا کہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور جو چیز دوسروں میں مجھے بری لگتی ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے یہاں کیا ہے، اپنی والی غلطی بھی پیاری لگتی ہے ہم کو، دوسروں کی اچھائی بھی ہم کو بری لگتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، دوسروں میں جو چیز مجھے بری لگتی ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے میں اتنا اچھا بن گیا. آپ بھی ایسے ہی اچھے بن سکتے ہیں کہ برائیاں جو دوسروں میں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط، چھوڑیے نا سب کو. آپ بھی تو کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود تو برائیاں کرتے ہو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لقمان حکیم بہت بڑے دانا اور ہوشیار انسان، ان کی نصیحتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. یہ نصیحتیں اپنی اولاد کو کیجیے، یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کیجیے، یہ نصیحتیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کیجیے، اس لیے کہ بڑی پیاری نصیحت ہے. پہلی نصیحت سے لے کر کے آخری نصیحت تک سماج میں آپ کے بچوں کو بہترین بنانے والی، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی، آخرت کا خوف دلانے والی، اپنی زندگی کو بہتر بنانے والی، یہ ساری نصیحتیں ان 10 نصیحتوں میں شامل ہے. نصیحت نمبر 1، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سمجھایا
سب سے بڑا ظلم. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر کے کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے. آپ یہ موبائل میری اجازت کے بغیر لے لیں، یوز کر لیں، یہ ظلم ہے. آپ یہ میری جیب میں موجود قلم میری اجازت کے بغیر لے لیں، یہ قلم ہے، یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اس کی جگہ میری جیب ہے، میرا ہاتھ ہے، میری ذات ہے. اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں میری اجازت کے بنا، یہ ظلم ہے. ایسے ہی اللہ کے ساتھ جو اللہ عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت کو چھوڑ کر کے عبادت کا کام کسی اور کے لیے انجام دے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور یہ والا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے کہا اے میرے بچے کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. نصیحت نمبر 2، کہا یا بنی انہا ان تکو، اے میرے بچے اگر تو کوئی نیکی کر یا برائی کر اور تو اسے آسمان میں چھپا دے، زمین کے اندر دفن کر دے، یا پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کے رکھ دے اور یہ سمجھے کسی کو نہیں پتا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس نیکی یا برائی کو بھی قیامت کے دن لے کر کے آئے گا. آپ کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتے، کوئی چیز نہیں. بند کمرے میں، اندھیرے میں، تاریکی میں، کمبل کے اندر آپ نے موبائل میں کیا دیکھا، کیا کیا، سب جانتا، سب جانتا، سب اس کے علم میں. آپ چھپا نہیں سکتے اس سے. دنیا والوں سے چھپا لیں، بیوی سے چھپا لیں، ماں باپ سے چھپا لیں، اور استاد سے چھپا لیں، امام سے چھپا لیں، جس سے چاہے چھپا لیں. لوگ سگریٹ پیتے ہیں، امام صاحب کو دیکھا پیچھے کر لیتے، امام صاحب کو دیکھا پیچھے کر لیا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپتے ہو، اللہ سے نہیں چھپتے، شرم نہیں آتی. امام صاحب کو دیکھا عورتیں چہرہ پیچھے کر لیتی، باقی لوگوں کے لیے جائز ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، آسانی کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. کہا کوئی نیکی ہو، برائی ہو، اور تم اس کو چھپا دو، اللہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن. یہ نصیحت نمبر 2. نصیحت نمبر 3، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرنا. نماز پہلے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا. نمبر 2، اللہ کا خوف پیدا کیا کہ کچھ بھی کر لیکن یاد رکھ کہ اللہ دیکھ رہا. نمبر 3، نماز قائم کرنا. نمبر 4، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر کوئی اچھی بات معلوم ہے تو لوگوں کو بھی بتا دینا. ہمارے یہاں نا، ارے دوسروں کو کیا بتایا، اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ بھی کرے گا. نہیں، کوئی اچھی بات معلوم ہے دوسروں کو بتائیے، علم مت چھپائیے. یہ نمبر کتنا ہو گیا؟ نمبر 4. نمبر 5، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکنا. کسی کو بھی برائی کرتا ہوا دیکھ، وہ کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، چھوڑو اس کو، منع کرو اس کو محبت سے، پیار سے. ایسا نہ ہو کہ انداز آپ کا غلط ہو، برائی سے روکو. نمبر 6، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف زندگی میں آئے کیا کرو؟ صبر کرو. نمبر 7، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں کے سامنے پھلا کر مت چلو. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ لوگوں کے درمیان ہمیشہ شکوے شکوے شکوے، اپنی پریشانیاں رکھنا، ارے یار ایسا ہو رہا ہے، ارے یار ویسا ہو رہا ہے، اور منہ پھلائے ہو، غم میں ہو، ٹینشن میں ہو. مجلس میں ہو، مجلس کے ساتھ رہو، لوگوں کے سامنے اپنے گال کو پھلا کر مت رکھنا. نمبر 8، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، تکبر نہیں اختیار کرنا. نمبر 9، وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، جب چلنا تو نرمی کے ساتھ چلنا، تمہاری چال سے، تمہارے انداز سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھ رہے نوجوان بائک چلاتے ہیں، کیسی کیسی بائک آ گئی ہے، سائلنسر ایک ہے تو 2 لگوا لیتے ہیں، پتا چلنا چاہیے فلاں کا بچہ جا رہا. یہ بھی چال میں آتا ہے، یہ بھی چال میں، یہ اکڑ کر چلنا ہے، یہ نرم چال نہیں ہے، اچھی چال نہیں ہے. اور آگے کیا کہا؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آخری نصیحت، بولنا تو آواز دھیمی رکھنا، نرم آواز میں بات کرنا. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ اگر اونچا بہت بولنا یہ اچھی بات ہوتی تو گدھے کی آواز کو کبھی ناپسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ گدھا زور سے بولتا ہے لیکن اس کی آواز کو لوگ ناپسند کرتے ہیں. لوگ سائلنسر لگوا رہے ہیں، شور والی گاڑیاں لے رہے ہیں لوگ، آواز جس سے پیدا ہو. بھائی وائس پالیوشن ہے، یہ تکلیف دے رہے ہیں دوسروں کو، آپ دوسروں کی نیند میں خلل ڈال رہے ہیں. رات کو 3 بجے ادھر سے چلے جائیں تو کیا فائدہ اسی بائک لینے کا؟
کیا فائدہ ایسی گاڑی سوائے اس کے کہ آپ کو آپ کے بارے میں فلاں کے پاس ہے بلٹ، وہ نئے ورژن، نیو ورژن، کیا فائدہ بھائی؟ اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو آپ؟ نہیں ہونا۔ وغضض من صوتک، آواز کو دھیمی رکھیے۔ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ یہ 10 نصیحتیں آپ سوچیں، ہم بہت دفعہ لائٹ لیتے ہیں اس کو، لیکن لقمان حکیم نے اپنے بچے کو سنوارنے کے لیے سب سے بڑی نصیحت سے لے کر کے ایک عام سی بات بھی رکھی کہ بعض دفعہ جس کو ہم اگنور کر دیتے، نظر انداز کرتے ہیں، چلتا ہے، اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم کس کس کو تکلیف دے رہے ہیں بعض دفعہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کرتے۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ تو یہ چیز لقمان حکیم کی نصیحتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد مفاتیح الغیب کا تذکرہ کیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ 5 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ نمبر 1، قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ کچھ لوگ ہیں 2012 میں قیامت آئے گی، 2020 میں قیامت آئے گی، فلاں میں قیامت آئے گی۔ اللہ نے ساری نشانیاں بھی بتائی، چھوٹی بڑی، یہ بھی بتا دیا کہ جمعہ کو قیامت آئے گی، لیکن کون سے جمعہ، کون سے سال، اللہ کو معلوم۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہم بعض دفعہ کیا موسم دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہاں بارش ہونے والی ہے۔ ہم جو ہے بعض دفعہ ویدر اپڈیٹ میں جا کر کے ارے بارش ہوگی، کل بارش ہونے والی، الرٹ آیا ہوا، پتا اس دن بارش ہی نہیں ہوئی۔ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کہاں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، یہ اللہ کو معلوم۔ موسم وبھاگ والے تو آپ کو بس اپڈیٹ دیتے ہیں، گیس لگاتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں۔ ہمارے ممبئی میں کتنی بارش ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ بعض دفعہ جس دن الرٹ آتا ہے، ریڈ الرٹ، اس دن بارش ہی نہیں ہوتی، اور جس دن اورنج والا رہتا ہے یا اس سے اور کچھ رہتا ہے، اس دن جھما جھم بارش ہوتی ہے، خوب تگڑی بارش ہوتی ہے، مضبوط بارش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کو معلوم ہے کب بارش ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نا، مشینیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ ہمارے ملک میں تو جو ہے پابندی ہے، لیکن پھر بھی چوری چھپے بتایا جاتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں باقاعدہ اجازت ہے، یورپ وغیرہ میں لڑکا ہے لڑکی معلوم کرو۔ لیکن آپ پوچھئے 4 مہینے سے پہلے بتائے گا وہ؟ 4 مہینے سے پہلے اس کی پوری ٹیکنالوجی لا کر کے لگا دے، ساری مشینیں 4 مہینے سے پہلے، روح پھونکے جانے سے پہلے بتا ہی نہیں سکتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اچھا اگر بتا بھی دے تو وہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، ماں باپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہوگا، بدنامی کا ذریعہ ہوگا، نمازی ہوگا، نہیں نمازی ہوگا، کافر ہوگا، مسلم ہوگا، کس حال میں مرے گا، کیسی زندگی گزارے گا، کچھ نہیں پتا، یہ اللہ کو معلوم۔ نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کمائے گا انسان، اللہ کو پتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کل فلاں پارٹی سے ملنا ہے، پتہ چلا سو گئے، بیمار ہو گئے، یہیں رہ گئے، پارٹی گئی، ڈیل خلاص، ڈیل کینسل، کمپنی میں جانا رہ گیا، کوئی اور کام آ گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا، تو آپ کے درمیان جو ڈیل ہونے والی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کل کیا کمائیں گے، کتنا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کل بہت فائدہ ہوگا، ایسا ہوگا، یہ دن ہے وہ دن ہے، لیکن اس دن گھاٹا ہو جاتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ نمبر 5، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ انسان پوری زندگی یہاں رہتا ہے، بعض دفعہ سفر کر کے کسی اور علاقے میں گیا، پتہ چلا وہیں مر گیا، تو اللہ کو معلوم کہ کون کب مرے گا۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ کے حوالے سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، سورۃ السجدہ، اس کے اندر اللہ نے 1000 سال کے برابر ایک دن کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الحج میں اللہ نے 1000 سال کے برابر ایک دن کا تذکرہ کیا۔ سورۃ المعارج میں اللہ نے 50,000 سال کے برابر ایک دن کا تذکرہ کیا۔ تو یہ تینوں دن کون سے ہیں کہ ایک دن 1000 سال کے برابر، پھر ایک اور دن 1000 سال کے برابر، پھر ایک اور دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کون کون سا دن ہے؟ نمبر 1، 1000 سال کے برابر دن ہوگا جو دنیا کا آخری دن ہے، جو دنیا کا آخری دن ہے، یعنی جس دن قیامت آئے گی وہ کیا ہے، 1000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ جیسے ابھی چل رہا ہے نا 1 سال 2 سال 3 سال، تو 1000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ دوسرا 1000 سال اللہ کے یہاں جو وقت چل رہا ہے وہ دنیا کے حساب سے وہاں کا ایک دن اور یہاں کا 1000 سال۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے یہاں ایک دن ہوتا ہے تو دنیا میں کتنا ہوتا ہے، 1000 سال ہوتا ہے،
اور سورۃ المعارج میں جو 50,000 سال کا اللہ نے تذکرہ کیا، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تمام لوگوں کا کیا لے گا؟ حساب لے گا. وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا وہ دن جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ المعارج میں کیا ہے. ایک بات اللہ نے یہاں سورۃ السجدہ میں بیان کی، فرمایا کہ دنیا میں چھوٹے بڑے پیمانے پر ہم انسان کو کیا کرتے ہیں؟ کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں. بعض دفعہ زندگی میں کیا ہے، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے، کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پریشانی میں ڈال دیتا ہے. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ کیا کرے؟ پلٹ آئے، احساس پیدا ہو، اپنی غلطی کو سمجھے اور کیا کرے؟ واپس آ جائے، رجوع کر لے کہ اللہ غلط کیا تھا میں نے، اب آئندہ نہیں کروں گا. کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں پلٹ آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی انا میں رہتے ہیں اور پھر اللہ کے یہاں حساب دیں گے. وہ اللہ کے ہاں وہ حساب دیں گے. اسی لیے سب سے پہلے زندگی میں کوئی بیماری، پریشانی، تکلیف آئے تو کیا کرے؟ یہ سوچے کہ کہیں کسی گناہ کی سزا تو نہیں ہے. یہ سوچنا چاہیے. اگر گناہ کی سزا ہے اللہ سے توبہ کیجئے، توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس تکلیف کو آپ سے دور کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس دنیا میں بھی چھوٹے بڑے پیمانے پر کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کی سزا دیتا رہتا ہے. یہ دنیا بھی مکافات عمل ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. آپ یہ سمجھے کہ کسی کو تکلیف دے بچ جائیں گے، آخرت میں تو حساب دینا ہے، لیکن بعض دفعہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا آغاز ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کروں گا. ایک مسئلہ یہ ہے سورۃ الاحزاب کی. احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع ہے، احزاب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، گروپ کو. تو دراصل یہ سورۃ الاحزاب، اس کے اندر جنگ خندق کا تذکرہ ہے، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. ابھی ہم بتائیں گے، اس کا تذکرہ کریں گے. اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے ایک چیز بیان کی، ایک مسئلہ، گود لیے ہوئے بچے کا مسئلہ. ہمارے یہاں بہت سے لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں. پہلی بات، گود لینے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. گود لینے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. شریعت آپ کو کسی بچے کی کفالت کرنے کی تعلیم دیتی ہے، گود لینے کی تعلیم نہیں دیتی. مطلب آپ کسی کے بچے کو لے کر کے آ جائے اس سے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس 4 بچے ہیں، ہمارے یہاں بچہ نہیں ہے، آپ ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کے بچے کو اپنا بچہ بنا لیں. گود لینا، ایڈاپٹ کرنا، اس کو پرانے زمانے میں متبنہ کہتے تھے، تبنی کا مسئلہ. تو یہ اجازت شریعت نہیں ہے. بلکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ کوئی بچہ ہے یتیم ہے، کوئی بچہ ہے اس کے گھر والے غریب ہیں، آپ اس بچے کے کیا بن جائیے؟ کفیل بن جائیے، اس کے ذمہ دار بن جائیے، اس کا خرچہ اٹھائیے، اس کو پڑھائیے، اس کی زندگی کا انتظام کیجیے. شریعت اس کی تعلیم دے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بہت سے غریبوں کا گھر بس جائے گا، بہت سے غریبوں کے بچے بھی پڑھ لیں گے، بہت سے غریبوں کے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. یہ شریعت اس کی تعلیم دیتی ہے. اچھا، اگر آپ نے کسی بچے کو گود لے بھی لیا تو اس بچے کو اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی نہیں بنا سکتے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ لیتے ہیں تو مسئلہ سوال پوچھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کس کا نام لکھنا؟ اپنا نام لکھنا؟ نہیں لکھنا، نہیں لکھنا ہے آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کیا کر لیا؟ اپنا بیٹا بنا لیا، متبنہ. تو لوگوں نے ان کو زید بن حارثہ کے بجائے کیا کہنا شروع کیا؟ زید بن محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا چلن تھا کہ لوگ گود لیتے تھے، بیٹا بنا لیتے تھے اور باپ کے نام کی جگہ اپنا نام لکھ لیا کرتے تھے. تو لوگ زید بن محمد ہی کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے کہا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ جو بھی بچہ ہے اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو. یہ اللہ کے نزدیک انصاف والی بات. کسی بھی بچے کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے جو دوسرے کا بچہ ہے. کہتے اسکول میں کرنا، پاسپورٹ بنانا، یہ کرنا، جو بھی ہے آپ اس کو اس کے باپ کا نام دیں گے. اگر باپ کا نام نہیں پتا تو پھر اس کے باپ کے نام کے کالم میں کچھ بھی نام لکھ دیجئے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارا دینی بھائی ہے، باپ کا نام نہیں پتا ہے تو. اچھا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، حکمت کے تحت آپ نام لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنا بیٹا نہیں سمجھ سکتے، اس کو اپنا بیٹا نہیں سمجھ سکتے. اور نہ ہی وہ آپ کے مال میں وارث بنے گا، آپ کے مال میں وارث بھی نہیں بنے گا، آپ کی وراثت سے اس کو حصہ بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. اس حوالے سے ایک رسم کا اللہ نے خاتمہ کیا جو پارہ نمبر 22 میں کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. ایک دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ نے بتایا کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قیمتی کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی مسلمان کی پہچان ہے.
اچھا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا اتنا اونچا مقام کہ ان کو کیا کہا گیا؟ امہات المؤمنین، مسلمانوں کی مائیں، اور ماؤں سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا شرف ہے کہ ان سے نکاح کرنا پوری امت کے لیے حرام کر دیا گیا اور انہیں مومنوں کی ماں قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے ہم بڑی محبت سے جب بھی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کا نام لیتے ہیں تو ام المومنین کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ، جو بھی ہم نام لیتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے تو ان کو ماں سمجھنا ہے، اور ان کا جو مقام ہے، ان کا جو اسٹیٹس ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہمیں ادا کرنا ہے۔ جنگ خندق کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد گفتگو ختم ہوگی۔ جنگ خندق کون سے سال ہوئی؟ سیرت کون سے سال ہوئی جنگ خندق؟ جی 5 ہجری۔ جنگ خندق سن 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ خندق کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، ڈیفنس کرنے کے لیے کیا کر لیا؟ خندق کھود لیا۔ کس کے مشورے پر؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو 250 یا 350 سال کی عمر ملی۔ اس امت کے سب سے زیادہ عمر پانے والے انسان ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ ان کا قصہ بڑا لمبا ہے۔ اس زمانے کے تقریباً تمام مذہب کو اپنا کر کے انہوں نے چھوڑا اور آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر خندق کھود دیا، اس لیے اس کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ اور جنگ احزاب کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تمام دشمن طاقتیں اکٹھا ہو گئیں۔ مکہ کے مشرکین، مدینہ کے یہودی، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور ایسے ہی بنو غطفان وغیرہ، یہ سارے قبیلے، اور منافقین بھی، یہ کئی ایک قبیلے، کئی ایک جماعتیں اکٹھا ہو گئی، اس لیے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ 10,000 کی تعداد میں حملہ کرنے کے لیے آئے مدینہ پر، اور پورے مدینہ کو گھیر لیا۔ 1 مہینے تک گھیر کر کے رکھا، اور مسلمان ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دشمن ہم پر۔ 10,000 کی تعداد، مدینہ کی آبادی بھی نہیں تھی اتنی، عورتوں، بچوں، مردوں، بوڑھوں کو سب کو ملا کر کے 10,000 کی آبادی بھی نہیں تھی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، لیکن اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے ایسی آندھی اور ایسا طوفان بھیجا کہ جس آندھی کی وجہ سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں ڈال دیا، اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو جنگ خندق میں کامیابی مل گئی۔ اب جب کامیابی ملی تو اللہ رب العالمین نے ایسے مسلمانوں کی صفات بیان کی کہ جو ایسی جو ہے کنڈیشن میں بھی اللہ کے وعدے پر جن کا یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ آج بھی ماحول ایسا ہے، خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی مدد پر یقین رکھیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، واقعی معنوں میں ہم مومن ہیں، تو ہمیں اللہ کی مدد پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا ان کو نمونہ سمجھتے ہوئے انہی کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق کئی ایک باتیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کا تذکرہ، اور اس حوالے سے پارہ نمبر 22 سے متعلق کئی ایک باتیں، اور کل سورہ یاسین وغیرہ، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کی نیکیوں کو کرنے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔